الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو کے اندر شیب ابی طالب کے حوالے سے مختصر گفتگو کی گئی تھی۔ آج اسی عنوان کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ جب مشرکین مکہ نے اسلام دشمنی میں اپنی تمام تر کوششیں کی اور سارے حربے آزما لیے، اور پھر جو مسلمان صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے، تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی تک بھی مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنے وفد کو لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے اس کے ساتھ بھی بات چیت کی، لیکن وہاں سے بھی یہ لوگ نامراد لوٹے۔ تو اب انہوں نے پھر واپس آ کر جو ہے ایک بہت بڑا انہوں نے ایک جرگہ کیا، بہت بڑی انہوں نے ایک اجلاس کیا آپس میں، اور کہا کہ اب جو ہے نا بس ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہمارے لیے بن گئی ہے، مارو یا مر جاؤ، اس کے علاوہ جو ہے اب ہمارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، اب اس اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اس کا کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کر دیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ جو ہے ان کو جان کو نقصان پہنچائیں۔ جب حضور علیہ السلام نہیں ہوں گے تو پھر اسلام جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے یہ خود بخود جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، اور وہ ان کے سب سے زیادہ سپورٹر اور سب سے زیادہ جو ہے ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب چاہے ہمیں حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی لڑنا پڑے اور ان کی دشمنی بھی ہمیں، ان کی ناراضگی بھی ہمیں مول لینی پڑے تو ہمیں وہ منظور ہے، لیکن ہم جو ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے وہ ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے اس کا مصمم ارادہ کر لیا کہ اب جو ہے ہم اس ارادے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ جب حضرت ابو طالب کو اس چیز کا پتہ چلا تو آپ حضور نبی پاک علیہ السلام کو لے کر اور قبیلہ بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب دونوں قبیلوں کے افراد کو لے کر آپ شیب ابی طالب کے اندر جو ہے آپ نے جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیے۔ یہ شیب ابی طالب دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی۔ جب حضرت ابو طالب نے وہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو محصور کر لیا تو پھر جو ہے جو مکے کے مشرکین تھے انہوں نے پھر ایک دوسرا اجلاس کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ایسا ہے کہ ہم جو ہے ان شیب ابی طالب والوں کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ سوشل بائیکاٹ کیا کریں گے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے گا نہیں، کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا، کوئی جو ہے ان کو اپنے گھر کے اندر نہیں داخل ہونے دے گا، کوئی ان کے ساتھ کوئی چیز بیچے گا نہیں، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، اور نہ کوئی ان تک جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی غلہ پہنچائے گا، نہ کوئی ان کے ہاتھوں جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی اناج بیچے گا، نہ ان کو کوئی اناج دے گا، اور نہ کوئی ان کی مدد کرے گا۔ اگر کوئی ان کی مدد کے لیے ہمارے دیگر قبائل میں سے کھڑا ہوگا تو ہم سارے مل کر جو ہے اس کا جو ہے محاسبہ کریں گے اور اس سے باز پرس کریں گے کہ تم نے جو ہے وہ ان کی مدد کیسے کی ہے۔ یہ سب قبیلوں نے متفقہ طور پر جو ہے یہ ایک جو ہے نا انہوں نے ایک معاہدہ لکھا، اور اس کے اوپر جو ہے نا سارے سرداروں نے جو ہے یہ سارا کچھ جو شرائط لکھ کے جو ہے اس کو تحریر کیا، اور اس کو جو ہے مکہ کے اندر جا کر جو ہے ایک محفوظ طریقے سے جو ہے اس کو لٹکا دیا، اور کہا کہ ہم نے جو ہے نا یہ معاہدہ یہاں لکھ کے لگا دیا ہے، جب تک یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اب ہر قبیلہ جو ہے وہ اس چیز کا پابند ہے اور اس معاہدے کا پابند ہے۔ اب مختصر یہ ہے کہ شیب ابی طالب کے اندر حضور نبی پاک علیہ السلام، حضرت عبد المطلب، قبیلہ
بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لوگ جو ہے وہ 3 سال تک اس کے اندر محصور رہے. یعنی لوگ جو ہے وہ آپ سے ملتے نہیں تھے، شیب ابی طالب والوں کے ساتھ ان سے بات چیت نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ کسی چیز کا لین دین نہیں کرتے تھے، آنا جانا بند ہو گیا. اگر کہیں باہر سے کوئی قافلہ آتا اور وہ کوئی چیز بیچتا تو وہ ان کو بھی منع کرتے کہ ان کو کوئی چیز بیچنی نہیں ہے. اگر یہ چیز جو ہے ان کو اگر تم چیز جو ہے وہ 5 روپے کی دو گے تو ہم وہی چیز تمہارے سے جو ہے وہ 10 روپے کی خریدنے کے لیے تیار ہیں. یا ان کو یہ کہتے کہ تم جو ہے ان کے ریٹ اتنا زیادہ بتاؤ کہ ان کی قوت خرید ہی نہ ہو، اور اگر یہ نہیں خریدیں گے تو اسی ریٹ پر جو ہے ہم وہ چیز ہے وہ تم سے خرید لیں گے. اس طریقے سے جو ہے ان کو ہر طرح سے جو ہے پریشان کیا گیا. اور حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 3 سال کا جو عرصہ ہے وہ جو میرے رفقات تھے، جو میرے ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے اور قبیلہ بنو ہاشم کے لوگ، بنو عبد المطلب کے لوگ جو ہے انہوں نے جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اذیت تکلیف کے اندر گزارے کہ انہوں نے گھاس کھایا، درختوں کے پتے کھائے، درختوں کی ٹہنیاں کھا کر جو ہے وہ گزارا کیا، کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، کھانے کے لیے ان کے پاس جو ہے پکانے کے لیے آٹا نہیں تھا، روٹیاں گھر میں بنتی نہیں تھی. پھر وہ درختوں کے پتے، ٹہنیوں کے پتے اور پھر جو ہے وہ گھاس کھا کر جو ہے وہ اپنے پیٹ کی پیاس جو ہے اس کو، بھوک کی شدت کو کم کر لیا کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسے ہوا کہ وہ جو ان کا لکھا ہوا معاہدہ تھا اس کو دیمک نے جو ہے وہ سارے کا سارا اس کو ختم کر دیا، اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا وہ جگہ بالکل سلامت رہی، اور جہاں جہاں ان کی شرائط لکھی ہوئی تھی ان ساری شرائط کو جو ہے وہ دیمک نے جو ہے وہ ختم کر دیا. اور یہ خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک علیہ السلام تک پہنچائی جبریل امین کے ذریعے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبد المطلب کو بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے. تو حضرت عبد المطلب جو ہے وہ کچھ لوگوں کو لے کر جو ہے وہ حرم شریف کے اندر گئے. تو حرم شریف کے سرداروں نے جب دیکھا کہ عبد المطلب جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں تو وہ خوش ہوئے کہ اب ان کو جو اپنے غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب یہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو ہمارے حوالے کر دیں گے. تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کا بڑا خیر مقدم کیا، بٹھایا اور کہا جی آپ بتائیں آپ کو لگتا ہے غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور آپ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اب آپ حضور علیہ السلام کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ہاں دیکھو مجھے جو ہے وہ انہوں نے بڑی ایک عجیب بات بتائی ہے اور مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ جو لکھا ہوا معاہدہ ہے جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ جگہ سلامت ہے، اور باقی جتنا بھی کچھ لکھا ہوا تھا وہ ساری کی ساری شرائط جو ہے وہ دیمک نے جو ہے اس کو ختم کر دی ہے. تو وہ معاہدہ لاؤ، اگر تو وہ جس طریقے سے حضور نے فرمایا ہے اگر وہ اس طریقے سے نہ ہوا تو میں حضور علیہ السلام کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر اسی طرح ہوا کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے تو پھر میں کبھی بھی جو ہے میں حضور علیہ السلام کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی قیمت اور کتنی ہی زیادہ تکلیف اور اذیت جو ہے وہ کیوں نہ برداشت کرنا پڑے. انہوں نے مشرکین مکہ نے وہ معاہدہ جو بڑا انہوں نے محفوظ کر کے جو ہے نا اندر لٹکایا ہوا تھا اس کو وہ لے کر آئے، اس کو کھولا تو جس طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا بالکل سیم ویسے کہ ویسا تھا کہ وہ ساری ان کی شرائط مٹ چکی تھی، سب وہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا وہ جگہ اپنی جگہ پر بالکل برقرار تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو بالکل سلامت تھا، اور باقی ان کی جتنی بھی شرائط تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو جیسا انہوں نے فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے ویسا ہی ہے، اب میں جو ہے اپنی جان تو دے سکتا ہوں. ہمارے قبیلہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا جب تک ایک فرد بھی زندہ ہے ہم حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے. مشرکین مکہ وہ اپنی حق ضربی پر قائم رہے اور کہا کہ ابو طالب آپ کو پتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ وہ تو جادوگر ہیں اور انہوں نے اپنے جادو کے ذریعے سے یہ سارا کچھ کر دیا ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں. لیکن حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ نہیں، اب میرے جانے عزیز نے میرے بھتیجے نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہے، اب میں جو ہے ان کو تمہارے حوالے کبھی بھی نہیں کروں گا. اور پھر یہی ان سے باتیں کرتے ہوئے عبد المطلب جو ہے حضرت ابو طالب جو ہے وہاں سے ان سے رخصت ہو گئے.
اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ آ گئے۔ اب جو ہے وہ جو دیگر قبائل تھے اس میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر ہمدردیاں پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اتنا یہ ماحول بنا ہوا ہے، اور جس طریقے سے جو ہمارے قبائل کے لوگ جو ہیں یہ جس طریقے سے جو ہے وہ تکلیف کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ ختم ہونا چاہیے، لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے، اور یہ جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ظلم جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی، ایک نے آواز بلند کی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، اور پھر یہاں تک جو ہے پھر سب اور لوگ بھی جو ان کے حق میں کھڑے ہوئے، اور پھر اس معاہدے کو لا کر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا، اور تب جا کر جو ہے شیب ابی طالب سے حضور علیہ السلام اور حضرت ابو طالب جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، یہ سارے قبائل کے لوگ جو ہے یہ 3 سال کی ایک اذیت ناک زندگی جس کے اندر بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، اس سے ان کو نجات ملی، اور پھر جو ہے یہ وہاں سے نکل کر جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر گئے، اور وہ جو سوشل بائیکاٹ جو مکے کے لوگوں نے کیا ہوا تھا وہ سارے کے سارا ختم ہوا۔ تو عزیزان محترم، دیکھا آپ نے حضور نبی پاک علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور کتنی اذیتیں برداشت کی، اور کتنے جو ہے وہ دردناک مراحل سے گزرے ہیں۔ اور جرم ان کا کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، میرا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، اور ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ بس اسی جرم کی جو ہے وہ سزا جو ہے مکے کے لوگ دے رہے تھے حضور علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، اور حضور علیہ السلام کے ماننے والوں کو۔ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے مزید کہاں تک چلے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جو عظیم شان عطا فرمائی، اور آگے جو اسلام کو فتوحات جو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کا انشاءاللہ بیان آنے والے پروگرامز کے اندر انشاءاللہ ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو آج کا بھی یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہماری ٹیم صدائے حق کا حصہ بن جائیں، ہمارے چینل کو جوائن کریں، اور یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔